آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو۔ ایک شخص نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی ہے اس اونٹ کی وجہ سے، اس کو خارش تھی، یہ اس کے پاس گیا تو اسے بھی پڑ گئی۔ کیا سادہ جواب ہے اور کیا انداز تکلم ہے! تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کہا جناب میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی، تو ایک جملہ کہا نبی کریم نے۔ حضور فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے پڑی ہے، تو یہ بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی، اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ اور اس کرنے لگی حضور وہ تو قدرتی معاملہ ہے۔ فرمایا یہ بھی قدرتی معاملہ ہے، تو فرمایا وہ بھی قدرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت جلدی نہیں مانتے تھے۔ آپ کے سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، اور ہمارے بچوں کا تو بیچاروں کا دماغ گھومنے لگا جب سے یہ پڑھنے لگ گئے۔ زمین اتنی موٹی کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے، زمین ساکن ہے نہیں گھومتی۔ پریشان ہو گئے آپ؟ میرے پاس ہے، لینی ہوئی تو لے لینا، اتنی موٹی کتاب ہے، اور 300 کے قریب دلائل دیے کہ زمین ساکن ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جب نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب رب نے زمین کو پیدا کیا تو کانپنے لگی، تو رب کریم نے اس میں پہاڑ میخیں بنا کے قلعے بنا کے لگا دیے تو یہ ٹھہر گئی۔ فرماتے ہیں جب میرے نبی کی زبان سے نکل گیا ٹھہر گئی، تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں، ہم کیسے مان جائیں؟ حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو لہذا ٹھہر گئی، اور اعلیٰ حضرت نے اس پر 300 کے قریب دلائل دی۔ ہمارا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں، اور پھر کچھ لوگ بڑی محبت سے کہتے ہیں جو اب تو سائنس بھی یہ بات مان گئی۔ تو میں نے کہا سائنس نہ بھی مانے تو ہماری تو کوئی مجبوری نہیں، سائنس نہ مانے سائنس ہماری تو مجبوری اللہ رسول ہے، سائنس ہماری مجبوری۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نا کسی نے کہا تھا کہ کشش ثقل ہے، زمین چیزوں کو کھینچتی ہے۔ دلیل کیا دی؟ کہنے لگا جی وہ سیب گرتا ہے تو زمین پہ، امرود گرتا ہے تو انار گرتا ہے تو زمین کھینچ لیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کوئی سارے پاگل تو نہیں نا سامنے بیٹھے ہوئے کہ سائنسدان جو کہیں گے ہم مان جائیں گے۔ فرمانے لگے آدھا کلو کا سیب کھینچ لیا، انار کھینچ لیا، امرود کھینچ لیا، غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دو تو وہ زمین سے کھینچا نہیں جاتا۔ یہ عجیب فلسفہ ہے تمہارا بھائی کہ زمین اپنی طرف، بیالوجی والے تھک گئے کل یہ بیان کر کے، ہیں جی فزکس والے بیچارے تھک گئے رٹے لگا کے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہارا کسی عقل مند سے پالا نہیں نہ پڑا، او خدا کے بندو اتنا موٹا انار سیب امرود کھینچ لیا تو 1.5 چھٹانک ہوا تھی غبارے میں، وہ نہیں کھینچا گیا۔ تو حضور پھر آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ چونکہ امرود زمین سے پیدا ہوتا ہے تو زمین میں آ جاتا ہے، چونکہ انار زمین سے پیدا ہوتا ہے تو زمین میں آ جاتا ہے۔ فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے، جب غبارے میں ہوا پڑتے ہیں تو ہوا اس کو اوپر لے جاتی ہے، اور جب ہوا نکل جاتی ہے تو غبارہ نیچے آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کشش سے شکل نہیں، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی۔ انسان کہاں سے پیدا ہوا؟ مٹی سے، جائے گا کہاں؟ چونکہ اس کی اصل مٹی ہے، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ تو بھائی اعلیٰ حضرت نے نظریات کا تحفظ کیا۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ دین میں خودداری اختیار کرو، عزت نفس، دین کو فار سیل نہ کرو۔ آ گیا ملا